لیکن ہم بلا وجہ ہی لوگوں سے اگر بیزار رہیں، کیوں؟ دل میں بوجھ ہے، عداوتیں ہیں، آپ یقین کریں دل ہو جائے نا صاف، نیند سکون کی آتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ بندہ ہے اللہ نے جہاں رکھا ہے وہاں راضی ہے۔ چلو ایک بات بتاؤ مجھے، ہم جس قبیلے میں پیدا ہوتے ہیں وہ قبیلہ ہماری مرضی کا ہوتا ہے کہ رب کی مرضی کا؟ جلدی جلدی بتاؤ، اتنی دیر نہ کرو، کس کی مرضی ہوتی ہے؟ تو پھر جو قبیلہ اللہ نے میرے اور آپ کے لیے پسند کیا، ہم کیوں نہیں پسند کرتے؟ جو دادا نانا چچا ماموں اللہ نے میرے لیے پسند کی، یہ رشتے اللہ نے بنایا ہے نا، تو ان سے آوازار ہے، تو ان سے تنگ ہے۔ وجہ جو اللہ نے تیرے لیے پسند کیا اسے پسند کر۔ حضرت ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ مریدوں کے بیچ بیٹھے تھے، تو آپ فرمانے لگے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے۔ بعض بندے پریشان بھی ہو جاتے ہیں جلدی کہ اتنا بڑا دعویٰ کر دیا ہے، تو آپ ہنس پڑے، فرمانے لگے اگلی بات بھی سن لو پھر کوئی تبصرہ کرنا۔ فرمانے لگے جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے، کیونکہ میری وہی مرضی ہے جو میرے رب کی مرضی ہے۔ میں نے اپنی مرضی اپنے رب کی مرضی میں فنا کر دی۔ اب میری مرضی کوئی نہیں، سانو قید سجن دا گہنا ہے، او جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے۔ ہم نے چھوڑ دی اپنی مرضی، اپنا ہے ہی کچھ نہیں۔ ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ چھوڑ دو یہ اس نے یہ کیوں کر دیا؟ وہ خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید نے ایک دفعہ آ کے کہا حضور بڑی ہو گئی درگزر فقیری درویشی بڑی ہو گئی، اب جو میرے رستے میں کانٹے بچھائے گا میں بھی اس کے رستے میں بچھاؤں گا۔ وہ بڑے غصے سے بول رہا تھا، فقیر فقیر ہوتے ہیں۔ خواجہ صاحب ہنس پڑے، فرمانے لگے پتر تو زیادہ ہی ناراض ہو گیا ہے۔ کہنے لگا نہیں حضور، ہمیں کچھ کرنا نہیں آتا، ہمیں بھی سارا ہی پتہ ہے، سٹ تے پکھڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہاں، ہمیں بھی سارا ہی پتہ ہے، نمٹ نہیں لینا۔ سویرے جو ہمارے رستے میں کانٹے بچھائے گا سویرے اس کی گلی میں بھی بچھے ہوں گے۔ تو حضرت محبوب الہی فرمانے لگے پتر آدھے رستے میں تیری ضد میں وہ کانٹے بچھا دے گا اور آدھے میں تو اس کی ضد میں بچھا دے گا، تو پھر تو جو عام راہگیر ہوں گے ان کے بھی پیر زخمی ہوں گے، تو تمہاری لڑائی میں تو مخلوق پریشان ہو گئی۔ عرض کی حضور یہ تو آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ فرمانے لگے اگر چاہتے ہو نا دنیا کانٹوں سے نہ بھرے اور لوگوں کو تکلیف نہ ہو تو ایک دوسرے سے تکلیف چھوڑ دو۔ یہ مت سمجھنا تیرا ایک بندے سے اختلاف ہے، تیرا ایک سے اختلاف ہوتا ہے اس کے اثرات دائیں بائیں بھی جاتے ہیں۔ حضور پھر کیا کروں؟ فرمایا اسے بچھانے دے، وہ بچھاتا جائے تو اٹھاتا جا، تو اٹھاتا جا۔ ویسے بھی جو کام ساری دنیا کر رہی ہوتی ہے وہ تو سارے کر ہی رہے ہوتے ہیں، کوئی ذرا ہٹ کے بھی کرنا چاہیے۔ جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے، جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے، تو ہارن کھیڈ فقیرا، جتن دا مل کوڈی پیندا ہی ہارن دا مل ہیرا۔ کبھی بندہ ہارے بھی اپنے دل سے بوجھ اتار دے، نفرت کو دور کر دے۔ عداوت دشمنی اگر کسی وقت رکھنی ہے تو اللہ رسول کے دشمن سے۔ اشداء علی الکفار، اپنوں کے لیے کیا ہے، خوش عقیدہ کے لیے کیا ہے، رحماء بینہم۔ میرے عزیز ترمذی میں حدیث ہے، اپنی بات کو حوالہ دے کے مضبوط کر دوں، ترمذی میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس بن مالک سے فرمایا تھا، اے انس، اے میرے بیٹے، تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو۔ اور اگلے لفظ حدیث کے یہ ہیں، حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے، اپنے دلوں کو عداوتوں سے پاک کریں۔ اور پانچویں بات، اور بس اسی کے آگے پیچھے میں نے اپنی بات کو سمیٹ دینا ہے، میرا مضمون مکمل ہو گیا۔ حضور کی ایک بہت بڑی سنت، نبی پاک علیہ السلام کی ایک بہت بڑی ادا، وہ پتہ کیا ہے؟ وہ ہے دوسروں کا احساس کرنا، دوسروں کے بارے میں سوچنا، دوسروں کا خیال کرنا۔ میں ابھی آ رہا تھا تو میری گاڑی کے ساتھ کچھ دوستوں نے دوڑنا شروع کر دیا۔ میں جو ہوں مجھے اس کا پتہ ہے، میں ہمیشہ دوستوں سے کہتا رہتا ہوں آپ بزرگوں کے ہاتھ چومیں، اللہ والوں کی اچھی بات ہے، آپ کو فائدہ ہوگا۔ میرے جیسے گناہگار کے ہاتھ چوم کے آپ کو کیا ملے گا؟
کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ ہاں آپ کوئی میری بات مان لیں اور اس پر عمل شروع کر دیں تو رب کریم کی رحمت صبح قیامت ممکن ہے یہ کہہ دے یہ تیری وجہ سے اس نے شروع کیا تھا، جا تیرے گناہ بھی معاف کیے۔ یہ جو ذوق ہے نا، اب ایک بندہ گاڑی کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو مجھے اتنی سخت تکلیف ہو رہی تھی، میں نے کہا یار کیا ضرورت، دیکھو نا بیچارہ گرمی کا موسم ہے، پیاس لگے گی اور پسینہ آئے گا، کیوں بھاگ رہا ہے؟ میری مجبوری بھی ہے، گاڑی کو تو چلنا ہے۔ جب تک ہم احساس پیدا نہیں نہ کرتے، میرے قبلہ عالم فرمایا کرتے تھے کہ تیری گاڑی کے آگے سے کوئی غلط کراس کر گیا اور دوڑ کے گزر گیا اور کوئی سخت جملہ بھی کہہ گیا ہے، اس پر بھی تنقید نہ کر، تو اپنے دل میں اس کا احساس پیدا کر، سوچ کے ہو سکتا ہے اسے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہو۔ اپنی سوچوں کو مثبت کریں، آپ دوسروں کا احساس بھی اپنی طبیعت میں پیدا کریں، دوسروں کے بارے میں بھی سوچیں۔ میں یہاں ماشاءاللہ سٹیج پہ بیٹھا ہوں، بڑا نرم ماحول ہے، بڑا کچھ ہے، لیکن جو دوست پیچھے دیوار کے ساتھ کھڑے ہیں نا، جن کو جگہ بیٹھنے کی بھی نہیں ملی اور کھڑے ہونے کی بھی صحیح کر کے نہیں ملی، ان کا بھی احساس پوری طرح، اور میرے خیال میں سب سے زیادہ مہمان خصوصی بھی وہی ہیں آج کی ہماری محفل کے، جو زیادہ مشکل میں بیٹھے۔ احساس اپنی کہاں تک احساس کرنا ہے؟ لو حدیث پاک سنو، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں نماز پڑھانے کھڑا ہوتا ہوں، نماز، کریم فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن پھر پیچھے سے نا کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، دل تھا لمبی پڑھاؤں، بچہ رو پڑا تو مجھے خیال آتا ہے اس کے رونے سے اس کی اماں کو تکلیف ہو رہی ہوگی، میں نماز چھوٹی کر دیتا ہوں، اللہ کی نماز مختصر کر دی احساس کے طور پر۔ حضور اس امام مسجد سے سخت ناراض ہو گئے تھے، صحیح حدیث میں موجود ہے، جس کے مقتدیوں نے آ کے شکایت کی تھی کہ یا رسول اللہ بہت لمبی نماز پڑھاتا ہے۔ یہاں تو لوگ احساس ہی نہیں کرتے میرے بھائی، یہاں تو احساس ہی نہیں کرتے۔ یہاں تو میں آیا ہوں نا رات کے 1 بجے محفل میں، تو میری طرح کے لوگ تہاڈا ذوق ہی نہیں، تسی سبحان اللہ ہی نہیں آندے، تسی ہاتھ ہی نہیں کھڑے کر دے۔ او بھائی تو نہیں آیا ہے، تو ٹر جانا ہے اپنا سارا سمیٹ کے پیسے گنا کے، اتنے بیچارے مغرب دے بیٹھے نے، ان کا ذوق تو اپنا ذوق بھی بیان کرنا، آنا تو بھی اسی وقت محفل میں جب سارے آئے ہیں، تے نالے تو تے گل کر کے آیا میں انہیں ہزار لینا ہے، تے مفت آئے نے سارے بیچارے، اس لیے ہو سکتا ہے ان کا عشق تجھ سے زیادہ ہو۔ کروں مدح اہل دول رضا اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، یہ میرا دین ہے کوئی پارا انا نہیں۔ اس لیے میرے عزیز احساس دوسروں کا پیدا کریں اپنی طبیعت میں۔ ہم نا احساس نہیں کرتے، خدا را احساس کرو۔ ٹھیک ہے پریشانیاں ہیں، لیکن میں جوان سے کہوں گا تو نوجوان ہے، باہر تجھے ٹینشنیں ہیں، کاروبار کی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن اللہ نے تجھے جوان کیا نا، حوصلہ دیا ہے نا، تو باہر کی ٹینشنیں باہر چھوڑ کے آیا کر۔ گھر تیرے ابا جی انتظار کر رہے ہیں، ان کے پاس بیٹھ، ان کا دکھ سن، حوصلہ بڑا کر۔ پھر گھر کے اندر تیری اماں بیٹھی ہے، اس نے تیرے سے بات کرنی ہے، کئی باتیں سنانی ہے۔ تیرا بیٹا ہے وہ دوڑ کے آیا، ابا ابا کہتے، اور تو کہتا لے جا میری طبیعت نہیں ٹھیک۔ دنیا میں سب سے مصروف وقت رسول کریم نے گزارا ہے، لیکن حضور تو غلاموں کی بات بھی سنتے، حضور تو گھر والوں کو وقت بھی دیتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب تک گھر میں رہتے گھر کا کوئی کام ہی کرتے رہتے، اور حضور تو نواسوں کو ٹائم دیتے، نماز کے وقت بھی ساتھ لے جاتے۔ کیوں ہم اپنے آپ سے دوسروں کا احساس نکال بیٹھیں، دوسروں کے بارے میں تھوڑا احساس۔ آپ تھوڑے دن پہلے نا، کچھ عرصہ پہلے کچھ لوگ آگے میرے پاس کہنے لگے کہ کوئی طالب علم، کوئی عالم مل جائے مدرسے میں سے آپ کے، اور ہم نے نا وہاں اپنے ہاں امامت کے لیے اور جمعہ کے لیے اس کو لے جانا ہے۔ میں نے کسی طالب علم سے کہا چلے جاؤ، وہ کہنے لگے تنخواہ کتنی دینی ہے؟ میں نے کہا کوئی زیادہ نہیں، جتنا آپ کے گھر کا خرچہ ہے اتنا اس کو بھی دے دیں۔ وہ پریشان ہو گیا، جی میں تسی نہیں سارے ہو گئے، تو اتنے پیسے دے دیں جتنا ہمارا خرچہ ہے، ہم تو صاحب ہوتے ہیں، اس کو کیسے دے دیں یہ والا خرچہ؟ تو کہنے لگے نہیں جی وہ تو ٹھیک ہے، تسی کوئی 10 چھڑو۔ اور میں نے کہا میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو حضرت صدیق اکبر نے بتایا ہے۔ آپ کی تنخواہ کتنی لگائیں؟ کہا درمیانے مہاجر کا جتنا خرچہ ہے نا اتنا میرا بھی لگا دو۔ حضور گزارا نہ ہوا، فرمایا میں لوگوں کی تنخواہیں بڑھا دوں گا، جہاں سب کا گزارا ہوگا ابو بکر کا بھی ہو جائے گا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ
تیرا گزارا نہیں ہوتا تو مزدور کا کیسے ہوتا ہے؟ غریب آدمی کا احساس جب تک تجھے دوسروں کا پیدا نہیں ہوتا تو حضور کے اسوہ حسنہ تک نہیں پہنچ سکتا. تو نے نبی پاک کا طریقہ نہیں اپنایا. یہ پتہ ہے حضور جو غاروں میں روتے تھے اور سارا دن تبلیغ کرتے تھے اور طائف تشریف لے جاتے تھے اور عکاظ کی منڈیوں میں جاتے تھے، یہ احساس تھا، یہ درد تھا جو میرے محبوب کو لے جاتا تھا. احساس تھا. حضور چاہتے تھے رب کا کوئی بندہ دوزخ میں نہ جائے. اللہ کے محبوب رات کو روتے، دن کو تبلیغ کرتے، گلی گلی جاتے، لوگوں کو سمجھاتے. کوئی ایک بار دین کی بات پوچھتا، 10 بار بھی اس سے پوچھتا تو بتاتے. کیوں؟ احساس ہے. بات ختم کرنے لگا ہوں. سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک دن حضور مجھ سے فرمانے لگے، کریم فرمانے لگے، عائشہ ایک بات بتاؤں تمہیں؟ یا رسول اللہ فرمائیے. تو کریم فرمانے لگے، عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پتہ مجھے پھر بھی چل جاتا ہے. کہتے میں نے جلدی سے عرض کی، حضور میں اور آپ سے ناراض. تو فرمایا بتاؤں پھر؟ حضور بتائیے. فرمایا عائشہ کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں. فرمایا جب ہوتی ہو نا مجھ سے راضی تو کہتی ہو مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر کہتی ہو حضرت ابراہیم خلیل کے رب کی قسم. پھر حضرت جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں تمہیں بتا نہیں سکتی لوگوں میرے دل کا عالم کیا تھا یہ بات سن کے. یا رسول اللہ آپ لفظوں سے احساس کا پتہ کر لیتے ہیں، کوئی سوچ کیا رہا. یہاں تو گھر والے پورا احتجاج کریں. احتجاج میں ایک دفعہ کہیں کھانے کے لیے گیا تھا تو میں نے کہہ دیا کھانا بڑا اچھا پکا ہے. ایک آدھ اور بزرگ سے بھی میں نے وہ بات سنی تھی، پھر وہ پریکٹیکلی میرے ساتھ ہوں، میں کھانا بڑا اچھا ہے جی. تھوڑی دیر کے بعد نا گھر کے اندر سے رونے کی آواز آنے لگی. تو مناسب تو نہیں ہوتا کسی کے گھر کے مسئلے میں ایسی بات پوچھنا، لیکن وہ جب ماحول زیادہ ہی بڑا تو میں نے میزبان سے کہا کہ خیر تو ہے، گھر میں سب ٹھیک ہے؟ تو کہنے لگے آپ کی وجہ سے رو رہے ہیں. میں نے کہا کہنے لگے آپ نے بڑی تعریف کی ہے نا، کھانا بڑا اچھا پکا ہے. تو میری بیوی ہے تو عزیزوں میں سے، پر وہ گھر غریب ہے. اس نے کہا 14-15 سال ہو گئے اس گھر میں کھانا پکاتے، آج تک نہیں کسی نے کہا اچھا پکا ہے. میں غریب کی بیٹی ہوں، آج وہ تعریف سنی ہے تو دل کسی اور طرف ہی چلا گیا ہے. اتنا بھی احساس نہیں جو صبح سے گرمی میں کھڑے. آپ کو پتہ ہے نبی پاک نے کبھی کھانے میں نقص نہیں نکالا تھا. سیدہ عائشہ کہتی ہیں پسند ہوتا تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے. کبھی عیب تو ہنڈیا پھینک دیتا. آنا گرمی میں تو بھی کھڑا ہونا، جہاں اماں کھڑی ہے، بیوی کھڑی ہے، بہنیں کھڑی ہیں، کھڑا ہونا 10 منٹ. تو احساس ہی نہیں، صرف اپنا ہی پتہ ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ یہ حضور کا اسوہ حسنہ ہے. یہ طریقے اپناؤ زندگی میں. 4 5 8 چیزوں کو فقط سنت نہ سمجھو، یہ وسعت ہے حضور کے اسوہ نور میں. سیدہ عائشہ کہنے لگی، کریم فرمانے لگے تم قسم اٹھاتے حضرت ابراہیم کا نام لیتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں. جناب عائشہ کہتی ہیں بس دل مچل گیا، کیفیت اور کی اور ہو گئی. میں نے کہا حضور پھر مجھے قسم ہو محمد عربی کے رب کی، میرے لبوں سے آپ کا نام ہی جاتا ہے، میرے دل میں آپ ہر وقت موجود رہتے ہیں. میرے عزیز کچھ باتیں آپ سے میں نے عرض کی. میں اپنی گفتگو کو بھی دیکھتا ہے جو بڑے مالدار ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو بھی دیکھتا ہے جو بیچارے ایک وقت کھاتے ہیں اور دوسرے وقت کے لیے پریشان رہتے ہیں. اپنی زندگی میں وہ صحت مند، توانا، خوبرو لوگوں کو بھی دیکھتا ہے، اور بیمار اور کمزور، ضعیف اور ناتواں لوگوں کو بھی دیکھتا ہے. اس کے ارد گرد ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بڑی خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کسی وجہ سے پریشان، تکلیف میں گھٹے گھٹے سے ہوتے ہیں. انسان اپنے ماحول سے بھی سیکھتا ہے، معاشرے سے بھی سیکھتا ہے، اور پھر جب وہ لوگوں کے قریب جاتا ہے اور اپنے گھر سے اٹھ کر وہ لوگوں سے ملاقات کرتا ہے تو مختلف قسم کے مشورے، مختلف قسم کی آراء اور مختلف قسم کے مشیر اسے ملنا شروع ہو جاتے ہیں. ان ساری چیزوں کے ماحول میں انسان کی سوچیں پنپتی ہیں، اور
اسے بالیدگی کا موقع ملتا ہے، وہ باشعور ہونے لگتا ہے، پھر وہ کسی ایک جگہ ٹھہر جاتا ہے۔ بعض اوقات کسی مالدار کی طرف دیکھ کر پوری طرح رک جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ نہیں، میں پیسہ ہی کماؤں گا تو پھر ہی ٹھیک ہے۔ بعض اوقات کسی مشہور آدمی کو خوش قسمت سمجھ لیتا ہے اور پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ جتنے بھی جتن کیے جائیں کسی بھی طریقے سے شہرت حاصل کی جائے۔ وہ اس طرح کر کے ہماری ملت کے جوان بھی، ہمارے لوگ بھی، پھر میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو اگرچہ بہت بڑے کسی ادارے سے پڑھے ہوئے تھے اور مالدار تھے اور وزادار تھے، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں آ کر یہاں پہنچ کر مجھے خدمت کا کام کرنا چاہیے، آئے، اچھی نیتوں کے ساتھ آئے ہوں گے، کوئی ان کے پیچھے نیک مقاصد ہی ہوں گے، لیکن جب انہوں نے پاکستانی سیاست کا ماحول دیکھا نا، تو پھر نہ ڈگریاں نہ تعلیم کچھ بھی نہیں، وہ جس طرح کا ماحول تھا اسی طرح کے بن گئے، روایتی ہو گئے۔ کسی نہ کسی کے پیچھے یوں ہی لوگ لگ جاتے ہیں اور طرز زندگی اختیار کرتے ہیں۔ ہمیں لگنا ہوتا ہے کسی نہ کسی کے پیچھے، ہم پیروی کرتے ہیں لوگوں کی، لوگوں کو دیکھتے ہیں، اس حساب سے ہم اپنے آپ کو مرتب کرتے ہیں۔ پھر میرے بھائیوں، ایک مسئلہ اور بھی ہوتا ہے، انسانوں میں صرف خوبیاں نہیں ہوتی، عام انسانوں میں بشری کمزوریاں بھی ہوتی ہیں۔ ہم بعض اوقات کسی کے پیچھے چلتے ہیں تو تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، محبتوں اور عقیدتوں کا لمبا چوڑا اظہار کرتے ہیں، پھر تھوڑا سا ٹائم گزرتا ہے اور تھوڑا سا قرب ملتا ہے تو پھر ہمیں اس بندے میں خامیاں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ کورے ورک کتاب نہیں ہوندے، پتھر دل گلاب نہیں ہوندے، سجنا پہلو ہی سوچ کے لائیں پھر یاراں نال حساب نہیں ہوندے۔ سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں، غور نہیں کرتے، جذباتی فیصلے کرتے ہیں، ماحول جذباتی ہے۔ یا آپ دیکھیں نا، میں کسی جگہ پہ پہنچتا ہوں تو رکنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا دوست مشکل کر دیتے ہیں، 1 منٹ کے لیے کہیں کیمرہ بند نہیں ہوتا۔ آپ بڑے تھکے ہوئے بھی ہوں تو آپ صحیح کر کے کہیں بیٹھ نہیں سکتے، چونکہ آپ کے چاروں جانب تو کیمرہ چل رہا ہے، کیسے بیٹھے؟ نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے، ایک کامل اسوہ حسنہ تمہیں دیتے ہیں، کامل، مکمل۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وجود اطہر ہے نا، ایسا وجود اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی، یہ میں کسی جوش سے نہیں بول رہا، میں بڑی ہوش سے بات کر رہا ہوں، آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں ہوش سے سننا۔ یہ بات میں درجنوں اور بیسیوں کتب کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر ظاہری باطنی ساری خوبیاں بھر کے اپنے محبوب کو دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، نہیں کھلا دیے، وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ بعض لوگ ناراض نہ ہونا مجھ سے، بعض لوگ ہنستے ہیں، سونا نہیں ہنستے، ہنستے ہیں پر سونا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور مسکراتے تھے لیکن اس مسکرانے میں بھی عجیب وزاداری تھی، ہنستے تھے کھل کھلا کے نہیں ہنستے تھے، اس میں کہا نہیں لگتا تھا، آوازیں نہیں پیدا ہوتی تھی، یعنی سونا ہنس بھی جاتے تھے لیکن اس کے اندر بھی عجیب لطافت تھی۔ وہ کیسا ہنسنا تھا؟ صحابہ فرماتے ہیں حضور ہنستے، مقدس دانتوں میں سوراخ تھا، زیر لب مسکراتے، اور وہ جو حضور کے مقدس دانتوں میں مقدس سوراخ تھا نا، جب حضور ہنستے اس سے نور نکلتا اور مسجد نبی کی دیواریں بھی روشن ہو جاتی۔ یعنی ایسا نہیں ہنسنا جس طرح کوئی میری طرح کا آدمی ہنستا ہے تو لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے اور اس ہنسنے کے اندر کئی دفعہ وزاداری قائم نہیں رہتی، کئی دفعہ اس کے اندر وہ وقار قائم نہیں رہتا۔ حضور ہنستے تو تبسم کرتے، یعنی ہنس بھی رہے ہیں تو ہنسنا بھی بڑا ہی باکمال ہے۔ اور میرے اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں بس وہ ہنس پڑتے تھے،
फिर जो उम्र भर के रो रहे होते थे ना, वो हुजूर का हंसना देख के हंस पड़ते थे। गोया ना जहां जहां खिजा होती थी बहार आ जाती थी, जहां जहां दुख होते थे सुख आ जाते थे, जहां जहां भी कोई कमजोरी होती थी, खुदा कहते हैं जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। एक तो उनका हंसना बड़ा बाकमाल था, और फिर यह था कि उनका रोना भी बड़ा बाकमाल था, बड़ा बाकमाल। नहीं वो कभी रो पड़े और कभी करीम की आंखों में आंसू आ जाए, और कभी उनके चेहरे पर अफसुर्दगी आ जाए, तो यूं लगता था कि फूलों ने खिलना छोड़ दिया है, कलियां अपनी जगह से हट गई हैं। समुंदर ने कहा नहीं नहीं अब शोर नहीं करना। यूं लगता था कि तितलियां अपनी जगहों पे बैठ गईं। जब वो कभी रोते थे तो यूं महसूस होता था कि जैसे चांद कहता है कि नहीं अब मैंने नहीं खुल के चमकना, महबूब तो रो पड़े। और कभी करीम रोए, आंखों में आंसू आए, तो उनके रोने में हुस्न इतना था, कमाल इतना था कि जिब्रील अमीन आए और आके अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह, सारे भेद जानने वाला रब पूछता है, करीम से पूछो ना, महबूब से पूछो ना रोए क्यों हैं? ये रो पड़े हैं, क्यों रोए हैं? सारे भेद जानने वाले मालिक क्यों रोए? तो महबूब फरमाने लगे, जिब्रील, उम्मत का कयामत का हिसाब, कयामत की गर्मी, अल्लाह ताला का कुर्सी अदालत में अपनी शान के लायक जलवा फरोज होना, उम्मत की कमजोरियां, सुस्तियां, गफलतें, इनको याद करके रो पड़ा हूं। गमे उम्मत ने निढाल कर दिया है। हजरत जिब्रील बारगाहे इज़वी से पैगाम लाए, महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, हुजूर रोए। तो जब जिब्रील अमीन ये पैगाम लेके लौटते हैं तो रब करीम ने क्या फरमाया? आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? मालिक करीम ने क्या फरमाया? वो आयत नाजिल हुई जिसके बारे में इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कुरान में सबसे उम्मीद वाली आयत ये है। रोए हुजूर और जनाब जिब्रील पूछ कर वापिस गए तो रब करीम ने फरमाया, जाके मेरे महबूब से फरमा दें, वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा, महबूब रब आपको इतना देगा कि आप अपने रब से राजी हो जाएंगे। महबूब आपको राजी करेंगे, ना रोएं, आपको राजी करेंगे आप। और हुजूर क्या फरमाते हैं? फरमाया, जब तक मेरा एक उम्मती भी दोज़ख में, मैं कोई नहीं राजी होता। अल्लाह, क्या जहन्नुम अब भी न सर्द होगा? रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। हुजूर का हंसना भी बाकमाल, रो देना भी बाकमाल, उनका किसी बंदे से मोहब्बत से उठ के गले लगाना भी बाकमाल। और कभी हुजूर जलाल करें तो, हुजूर जलाल करें तो महबूब फरमाने लगे, मैंने दुआ मांगी है, ए अल्लाह, अगर मैं किसी को झिड़क दूं तो उतना सवाब देना जितना तू फर्द नमाज का सवाब देता है। यहां ये भी हर जाविये से, हर निगाह से, मैं क्या आपको अर्ज करूं, हमने न कभी सीरत बयान की, मेरी तरह के लोगों ने, ना कौम उस तरह से सीरत को पढ़ती है। सीरत नबवी का एक एक पहलू कभी खोला जाए। ये जो जमाने में बेचैनी पाई जाती है ना, बेकरारी पाई जाती है, और ज़हनी इंतशार है, और फिक्री उलझाव है, और टूटती बिखरती सोचें, ये सारी खत्म हो जाए। ऐसा ठहराव नसीब हो, जीने का भी मजा आए और मरने का भी मजा आए। अगर हुजूर की सीरत मुकद्दसा को समझा जाए तो महबूब की जिंदगी हर तरह से कामिल है, मुकम्मल है, अकमल है। आप कहीं भी और जाएंगे, ये आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स का दौर है। हमारे बच्चे जदीद पढ़े लिखे, वो कहते हैं मैं फलां मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाता हूं। जाएं आप। बहुत सारे लोग ऐसे, उन्हें कहें तो वो बाज नहीं आते, वो तजर्बा करके बाज आते हैं। और बिलखुसूस नई नस्ल जो होती है वो बुजुर्गों के तजर्बों से फायदा नहीं उठाती, वो अपने अलग से तजर्बे करना चाहती, उसका भी बड़ा खतरनाक नतीजा बरामद होता है। तो कोई बंदा भी जो आपको मोटिवेट करता है ना किताब व सुन्नत के बगैर,
कोई भी आपको मोटिवेट कर रहा है, वो क्या कुछ कह रहा है, क्या कर रहा है, वो कभी भी आपको तालीम सही नहीं दे सकता। क्यों? इसलिए कि जो तालीम वही इलाही के बगैर होती है वो नाकस होती है। अंबिया की तालीम वही इलाही के साथ। लिहाजा अगर कोई आदमी आपको मोटिवेट करता है किताब और सुन्नत के साथ, वो आपको दुरुस्त सिमत लेके जाएगा, वरना तो हर आदमी आपको उलझा देगा। मेरे भाई, नबी पाक का उसवा हसना, हमारे यहाँ लोगों ने सुन्नत शरीयत समझ किसको लिया है? हमारे यहाँ लोगों ने सुन्नत शरीयत समझा है सिर्फ पगड़ी बांध ली, बहुत अजीम सुन्नत है इमामा बांधना। बाज लोगों का ख्याल है सिर्फ दाढ़ी रखना, दाढ़ी बहुत अजीम सुन्नत, बहुत अजीम सुन्नत, अंबिया किराम की पसंद है। और आपको पता है अल्लाह ताला ने औरतों को दाढ़ी दी ही नहीं, ये मर्द का जेवर है। हाँ हाँ, ये मर्दाना काम है, दाढ़ी मर्द का जेवर है। और फिर ये आपके जिस्म का हिस्सा है, दाढ़ी का वजन कोई नहीं होता। पूछ लें जिन्होंने बड़ी रखी है, बेशक उनसे भी पूछ लें, ये वजूद का हिस्सा है, इसका कोई वजन, कोई परेशानी। और एक और बात नौजवानों, आपसे कह दूं चलते चलते, बगैर दाढ़ी के आप सोने लग रहे हो तो लोग कहेंगे प्यारे लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, खूबसूरत लग रहे हो। और दाढ़ी के साथ अगर किसी को प्यारे लगो ना, तो जो तारीफ करेगा वो तो तारीफ ही बड़ी रूहानी किस्म की है, वजदानी। यानी आप दाढ़ी के साथ अच्छे लगे तो लोग कहते हैं कितना नूरानी चेहरा है। अब देखो इस तारीफ के पीछे जो जुमलों की तरतीब है उसमें हुस्न कितना, दाढ़ी, इमामा, सफेद लिबास, और फिर ये कि मिसवाक करना बड़ी आला सुन्नतें, मीठा खाना बड़ी आला सुन्नत। लेकिन यही 4-5 सुन्नतें नहीं मेरे भाई हुजूर की। ये बहुत बड़ा मसला है। बाज लोग समझ फलां जी सुन्नत शरीयत पे अमल करता है, क्या करता है? दाढ़ी पगड़ी वाला है। वो खुदा के बंदे, ये अजीम सुन्नत है, कौन इसका इनकार कर रहा है? लेकिन नबी पाक का तो उसवा हसना है, उसके पीछे तो पूरी जिंदगी है। इधर देखो मेरे। अच्छा, फिर एक और बात, बाज लोग समझते हैं मीठा बोलना सिर्फ सुन्नत है और इखलाक की अलामत है, सिर्फ मीठा बोलना। आपने नाराज नहीं होना, मीठा तो बाज बंदे अपने मतलब के लिए भी बोलते हैं, वो काम निकलवाने के लिए बड़ा मीठा मीठा बोल रहे होते हैं। और सुनो मेरे भाई, सिर्फ मीठा बोलना ही सुन्नत नहीं, हमेशा सच बोलना सुन्नत है। हमेशा सही बात करना, दयानतदार रहना। तू समझता है 4, 5, 6, 8 चीजें ही सुन्नत है? ओ खुदा के बंदे, नबी पाक की जो अदा सबसे पहले दुनिया के सामने आई, और हुजूर की जिस अदा से, सुन्नत से लोगों को सबसे पहले वाकफियत हुई, शोर नहीं पड़ जाता किसी चीज का दुनिया में, मुआशरे में, फलां बंदा ये करता है, फलां एक बंदे का एक चीज तारुफ बन जाती है। तारुफ, कोई चीज लोगों के वजूद के साथ, नाम के साथ साबका लाहिका बन जाती है। जो चीज सबसे पहले जिससे लोगों ने मेरे नबी पाक का तारुफ किया और लिया, इधर देखो नौजवानों मेरी तरफ, जिस चीज से सबसे पहले हुजूर की जिस अदा से लोग वाकिफ हुए थे, वो तो सादक और अमीन होना है। सबसे पहले लोग वाकिफ हुए थे कि हमेशा सच बोलते हैं, हमेशा सच। मिल्लत का जवान तो लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलता है, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। झूठ बोलने के लिए डिंगे मारते हैं, बड़के मारते हैं, मैं ये होता हूं, मैं वो होता हूं। झूठ बोलते हो, क्यों ज्यादतियां करते हो अपने साथ? नबी पाक अलैहिस्सलाम की तो पहली अदा, पहली सुन्नत जिससे लोग वाकिफ हुए, वो सादिक और अमीन होना है। और लोग कमजोरी दिखाते हैं। मैं आपसे अर्ज करूं, आज पता है मेरे मुल्क का हाल क्या है? आज इतने दर्द में हैं लोग, इतनी तकलीफ में हैं। अमीर लोग तो पेट्रोल पे बहस करते हैं, पेट्रोल पे ज्यादातर वो लोग बहस करते हैं जिनकी गाड़ियां बड़ी होती हैं। गरीब पेट्रोल पे बहस नहीं करता, वो तो कहता है किराया 10 रुपए बढ़ गया बस का, क्योंकि उसको तो बस में आना जाना है, पेट्रोल से तो उसका लेना देना नहीं है। तो अमीरों की बातें, तगड़े लोगों की बातें। ये सारा आलम, इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला ना कानून का है, ना मईशत मुआशरत का है। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला दयानतदारी का है। यहां अगर दयानतदारी हो जाए, सच बोलने वाला, बात करने वाला सच बोले। अजान सुन लें जी पहले। डॉक्टरों के बारे में राय क्या है? चलें बताएं वापडा वालों के बारे में राय क्या है? आप
اپنی بھی ایک آدھ مولویوں پیروں کے بارے میں رائے کیا ہے، بس یہی حال کیا گیا، الا ماشاءاللہ بد اعتماد کر دیا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف کسی ایک گروہ ایک طبقے کے بارے میں بددیانتی کو فروغ دیا گیا، جھوٹ کو۔ آج بھی کسی بھی شخص کو آپ لے لیں، اس کے بارے میں سچائی سے زیادہ جھوٹی خبریں زیادہ پھیلائی جاتی ہیں، افواہوں کا دور۔ اپنی زندگی میں جوانوں سچ بولو، دیانتداری کا مظاہرہ کرو۔ اس ملت کا جوان کیسے ترقی کرے گا جس کی ماں کہتی ہے کہ پتر تو سچ ہی نہیں بولتا، تو جاتا کہیں ہے بتاتا کہیں ہے، تو بات ہی ٹھیک نہیں کرتا، کیسے بات سنو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مختلف جگہوں پہ تبلیغ دین کے پیغامات بھیجے تو ہرقل بادشاہ کو بھی حضور نے پیغام دیا۔ بڑا سیانہ آدمی تھا، سمجھدار تھا، معاملہ فہم تھا۔ اس نے کہا میں کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کرتا، کچھ چیزوں کے حضور کے بارے میں کچھ چیزوں کے سوالات میرے ذہن میں ہیں۔ اس نے کہا یار یہاں کوئی آیا ہوا ہو نا، مکے کا سردار، لوگ تجارت کے لیے آتے ہیں، کوئی سمجھدار سیانہ سردار وزادار آدمی تو لے کے آؤ۔ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہاں گئے ہوئے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہر جنگ میں آگے تھے کلمہ پڑھنے سے پہلے۔ ان کو بلا کے لوگوں کو پتہ چلا یہ آئے ہوئے ہیں تو لے جا کے بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ ابو سفیان کہتے ہیں جب اس نے سوال جواب شروع کیے تو ظاہر ہے میں مخالف گروہ میں تھا۔ جب کوئی مخالف گروہ میں ہوتا ہے اس نے تعریف تو نہیں نہ کرنی ہوتی۔ وہ صرف ہمارے ملک میں رواج ہے کہ لوگ جو پارٹی چھوڑ کے آ رہے ہوتے ہیں اس کی بھی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، اور جدھر جا رہے ہوتے ہیں پھر اس کی بھی۔ اللہ جانے کیسے اپنے دل کو سمجھاتے ہیں، ضمیر کو مطمئن کرتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں چونکہ دوسرے گروہ میں تھا تو بادشاہ نے جو بات بھی پوچھی میں نے رائے مخالف دی۔ جو بھی پوچھا کہ وہ محبوب علیہ السلام جو دعوی نبوت کرتے ہیں، ان کا کلمہ پڑھنے والے امیر ہیں، غریب ہیں، بات کیا ہے، جنگیں ہوئی ہیں، تو نتیجہ ایک طویل گفتگو ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں آخر میں بادشاہ نے ایک سوال پوچھا، یہ جوان زیادہ غور کریں گے، سوال پوچھا۔ ابو سفیان کہتے ہیں مجھ سے کہنے لگا وہ جس کریم محبوب علیہ السلام نے دعوی نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں چپ کر گیا۔ ایک منٹ کے لیے میرے دل میں خیال آیا معاذ اللہ کہہ دوں بولا ہے، پھر میں نے سوچا یہ تو عرب کی وزاداری کے خلاف ہے کہ میں جھوٹ بولوں۔ اور پھر ابو سفیان کہتے ہیں میرے دل کے کونے سے آواز آئی میں کوئی اور بات کروں گا تو شاید کوئی تھوڑی دیر کے لیے سوچے، اور اللہ کے رسول نے جھوٹ بولا یہ تو مانے گا ہی کوئی نہیں، یہ تو مخالف نہیں مانیں گے، کافر مشرک نہیں مانیں گے۔ بادشاہ کہنے لگا سوچتے کیا ہو، بتاؤ کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بولا ہے؟ تو ابو سفیان کہتے میرے ہاتھ میں چھڑی تھی، میں نے اٹھا کے دوبارہ زمین پہ رکھی۔ میں نے کہا بادشاہ وہ رشتے میں میرے بھتیجے لگتے ہیں، میری ان سے مخالفت ہے، میں ان کے مقابل فوجیں تک لے کے آتا ہوں، وہ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، رائے کا اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن وہ میرے سامنے پیدا ہوئے میرے بھتیجے ہیں، میں نے انہیں ماں کی گود میں بھی دیکھا ہے، دادا کے کندھوں پہ بھی دیکھا ہے، سیدہ خدیجہ کا دولہا بنے بھی دیکھا ہے، میں نے ان کی گود میں ان کی بیٹیوں کو کھیلتے بھی دیکھا ہے۔ اختلاف اور مخالفت اپنی جگہ پر وہ کریم میرے سامنے پیدا ہوئے اور ان کے مقدس بال میری آنکھوں کے سامنے سفید ہوئے، ان کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے۔ وہ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی وہ امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، کبھی زبان سے جھوٹ نہیں نکلا۔ اللہ آپ کو جزا دے۔ سنیں جی، کچھ خطیب بغیر نعروں کے بھی تقریر کر لیتے ہیں یار، اونچی سبحان اللہ کے بغیر بھی کام چل جائے گا انشاءاللہ۔ آپ خالی سنتے جائیں نہ بھی سبحان اللہ کہیں پھر بھی گزارا، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، اور نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ میرے عزیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سچ بولا۔ ابو سفیان کہتے ہیں ان کی زبان سے سوائے حق سچ کے کبھی کچھ نکلا؟ کریں نا تھوڑی پابندی ہم بھی سچ کی، کریں نا۔ اچھا ہم بولتے ہیں سچ، بہت سارے لوگ سچ بولتے ہیں،
लेकिन वो दूसरों के बारे में बोलते हैं, अपने बारे में नहीं बोलते। उसने इतना झूठ बोला, उसने इतनी करप्शन की, फलाने ने ये करे, दूसरों के बारे में बोल रहा है। अपने बारे में सच बोल, अपने बारे में तू बता, तूने क्या किया है ना, इधर उधर की तू बात कर, बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे राहजनों से गरज नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है, तू कहां था, अपनी बात बता। अबू सुफियान कहते हैं जब मैंने बादशाह को ये बात बताई ना, उसने चादर कंधे पे रखी और वो जाने लगा, तो मैंने कहा यार तूने इतनी बातें पूछी, मैंने इतने जवाब दिए, कोई नतीजा, बाद का कोई रिजल्ट भी निकलता है ना, कोई एंड भी होता है, कोई नतीजा बता। तो कहते हैं बड़े तहम्मुल से, बुर्दबारी से बादशाह हंस पड़ा, हंस के कहने लगा नतीजा तो निकला है। कहा क्या नतीजा निकला? तो कहने लगा यार जिस बंदे ने कभी बंदों से झूठ नहीं बोला, वो ये वाला झूठ क्यों बोलेगा कि मैं अल्लाह का रसूल बन के आया हूं। जो बोलते ही सच हैं, तो फिर गोया वो कह रहा था मान लो कि ये भी वो सच ही बोलते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल बन के आया। एक तो हुजूर की इस अहम अदा को अपनाओ। आपको पता है किसी बाप ने किसी मजबूरी से कभी कहा होगा अपने बेटे को, चले 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कोई मजबूरी होगी, उसने चले फर्ज किया किसी मजबूरी के तहत उसने कहा था अपने बेटे को कि बाहर जो बंदा आया उसे कह दो कि मैं घर में नहीं। चले मान लिया 2 मिनट के लिए तेरी मजबूरी थी, लेकिन मैं जिम्मेदारी से कहता हूं तूने एक दफा अपने पुत्र से कहा था ना झूठ बोल दे मैं घर नहीं, फिर तू सारी जिंदगी मिन्नत करेगा वो तेरे साथ भी सच नहीं बोलेगा। इतनी बड़ी बीमारी है, ये घर तोड़ती है, घर ये कबीले तोड़ती है, रिश्तों को कमजोर। क्यों झूठ बोलते हो रिश्ता करते वक्त कि बच्चा ये कमाता है ये कमाता, क्यों झूठ बोलते हो? साफ सुथरी 2 टोक बात करो। इतना बड़ा रिश्ता मियां बीवी का जो अल्लाह की निशानियों में से निशानियां झूठ पर कायम करते हो। बेटी के वालिदैन भी अल्लाह माशाल्लाह झूठ बोलते हैं, ये दे देंगे ये दे देंगे, बाद में कहते हैं लड़के वाले लालच करते हैं। आपने पहले लालच खुद पैदा किया, क्यों कहानियां सुनाई? इतना अहम रिश्ता जिसकी बुनियाद पर सारा घर चलना था, वो रिश्ता ही बद-एतमादी पर कायम है। जब एक दूसरे पर एतमाद ही नहीं है तो सुकून कैसे आएगा? अपनी जिंदगी में सच लाओ। दौलत लाने से ज्यादा जरूरी सच लाना है। घर में महंगी चीजें लाने से बेहतर है अपने घर में सच ले आओ, दयानतदारी ले आओ, घर भी बच जाएगा, कबीला भी बच जाएगा। जिम्मेदारी से कहता हूं सच बोलो, दयानतदार हो जाओ, मुल्क भी बच जाएगा। इस उम्मत का भलाई इस काम में है, ये हुजूर का उसवा हसना है। और तीसरी बात, नबी पाक की सुन्नत सिर्फ मिसवाक लेके दांत साफ करना ही नहीं, दिल साफ रखना भी मेरे नबी की सुन्नत है। दिल साफ रखना भी हुजूर का तरीका है। दिल बड़े बोझ होते हैं हमारे दिलों पर, मुफ्त की नाराजगी, कोई लेना देना नहीं। वो जी फलाने बंदे ने ना जी अपनी बच्ची की शादी की है, बच्चे की शादी की, रिश्तेदार ने मुझे पूछा नहीं। भाई आपको क्यों पूछते, आप क्या हैं? उनका घर था, आपको आप बिला वजह नाराज होके अपने घर में क्यों पूछते? आपको किस किताब में लिखा है, किस शरीयत में लिखा है, कहां कानून है आपसे पूछा जाए? वो फलाने बंदे ने मेरे बारे में बात की होगी, और यार तू इतना अहम नहीं है सारी दुनिया तेरे खिलाफ बातें करे, तू मुफ्त में टेंशन ले गया है। वो जो 2 बंदे दूर खड़े हैं वो कोई और बात कर रहे हैं, तेरी नहीं कर रहे। मुफ्त में अपने दिलों में बोझ, मुफ्त में बदगुमानियां। और जी फलाना बंदा अमीर हो गया, कैसे हो गया? ये तेरी ड्यूटी है, तेरी जिम्मेदारी है। मेरे आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह लिखा है, हसद करने वाला बंदे पर एतराज नहीं करता, हसद करने वाला अल्लाह ताला की तकसीम पर एतराज करता है। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। वो तो कह रहा है उसे नहीं मिलना चाहिए था, मुझे मिलना चाहिए था। आप जब इतनी ज्यादा अदावतें पैदा कर लेते हैं, आप क्यों नहीं उस चीज से खुश होते जो निजाम मेरे रब ने बना दिया है? इतनी बड़ी अल्लाह की मखलूक है, लेकिन हमें लोग अच्छे ही नहीं लगते। जिससे पूछ लो वो नाराज ही है, हर बंदा किसी न किसी से नाराज है, शिकवे कर रहा है। वो छोड़ दे यार, मैं किसी शख्स से बेजार नहीं हो सकता, एक जर्रा भी तो बेकार नहीं हो सकता। जिसे अल्लाह ने बनाया है वो बेकार। मैं बदअकीदा बद मजहब की बात नहीं कर रहा, वो फिर दोहराता हूं, एक तो हुजूर की जिंदगी कामिल है, मुकम्मल है, उसे पढ़ो। जिस जाविये से हंसना भी बाकमाल है, रोना भी बड़ा कीमती है।
जिस जाविये से पढ़ोगे कमाल ही कमाल। और फिर हुजूर का उसवा हसना पूरी जिंदगी पे लागू करो। एक तो सच बोले, बदयांती कभी ना करें, झूठ कभी ना बोले, और अपने दिलों से सारे हसद, बुग़्ज़, अदावतें, दिल दरिया समुंदरों डूंगे कौन